فراموشی. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ احسان فراموش نہیں ہوتے وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے. احسان فراموشی مخلوق کی بھی ہوتی ہے. کسی نے آپ پر احسان کیا، جب آپ ضرورت مند تھے، آپ کو اس کی ضرورت تھی تو آگے پیچھے پھر رہے تھے، جب ضرورت پوری ہو گئی تو آپ نے اس کو بھلا دیا. احسان فراموشی کی یہ والی قسم بھی مارکیٹ میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اور احسان فراموشی کی ایک اور قسم ہے، ایک تو ہے مخلوق کی احسان فراموشی، ایک ہے جس نے پیدا کیا اس کی احسان فراموشی. یہ والی قسم اور بھی زیادہ پائی جاتی ہے. یہ دنیا کا عجیب نظام ہے کہ جس نے کم احسان کیا ہو اس کے احسان کو کسی حد تک یاد رکھا جاتا ہے. جن کے احسانوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں سب سے پہلے انہی کو لوگ بھولتے ہیں. کسی نے آپ کا ذرا سا کوئی کام بنا دیا، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، دھکا لگا دیا، وہ پھر بھی تھوڑا بہت یاد رہ جاتا ہے انسان کو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے احسانات کے سمندر میں انسان ڈوبا ہوا ہوتا ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ فراموش انہی کو کیا جاتا ہے. سب سے پہلے انسان ڈوبا ہوا ہے اللہ کے احسانات میں، اس کے بعد والدین. ہماری سوسائٹی میں آپ جتنا لبرل طبقے کی طرف جائیں گے، جتنا سیکولر طبقے کی طرف جائیں گے، بلکہ میں صاف لفظوں میں جتنا پڑھے لکھے طبقے کی طرف جائیں گے، جس کو آج کی اصطلاح میں پڑھا لکھا کہا جاتا ہے، وہ سب سے زیادہ خدا کو بھولے گا اور اس کے بعد اپنے والدین کو بھولے گا. ان پڑھ لوگ پھر بھی ماں باپ کی مان رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ اللہ کو، اس کے بعد والدین کو. اور جو لبرل اور سیکولر طبقہ ہے اس کے ہاں سب سے زیادہ حقوق گرل فرینڈ کے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ حقوق کس کے ہوتے ہیں؟ جو آپ کی دوست ہے، جس سے حرام رشتہ ہے، حالانکہ اس کا آپ پر کوئی احسان نہیں، ایک ہوس ہے اس کو بھی اور آپ کو بھی. یہ ہے ہماری سوسائٹی میں جو مغربی دنیا سے خرابی آ رہی ہے نا، مغربی دنیا سے. یہ ہمارا اپنا نہیں ہے. یہ جو کلچر ہے اب جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے، باہر سے آ رہا ہے. ان ملکوں سے گھڑیاں بھی آ رہی ہیں، ان ملکوں سے موبائل بھی آ رہے ہیں، ان ملکوں سے گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، تو ان ملکوں سے کلچر بھی آ رہا ہے. افسوس اس پر نہیں ہے کہ ان ملکوں سے یہ کلچر کیوں آ رہا ہے، افسوس اس پر ہے جیسے ان کی گاڑیوں کو ہم اچھا کہتے ہیں، ان کے موبائلوں کو ہم اچھا کہتے ہیں، ان کے اس بدترین کلچر کو بھی اچھا کہنا بولو شروع کر دیا. اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے کہ جب پتہ چلتا ہے جی یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تو اب معاشرے میں کوئی بری چیز رہی نہیں ہے. بھنگیوں والا کام، چماروں والا کام، زانی تو بھنگی سے بدتر چیز ہے، بھنگی بھی اس سے اچھا ہے. انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا. قرآن کہہ رہا ہے انتہائی غلیظ اور گندا راستہ ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا، گدھے گھوڑوں والا راستہ ہے. یہ کام گدھے گھوڑے کرتے ہیں کہ جس پہ دل آ گیا اپنی خواہش پوری کر لی. آج انسان کی پہچان اس کے ڈریسنگ سے، اس کی دولت سے اور اس کی دنیاوی کامیابی سے ہے. دنیا میں کوئی کامیاب ہو گیا، عزت مل گئی، شہرت مل گئی، پیسہ مل گیا، کامیاب ہے، اسی سے اس کی پہچان ہے. تو سب سے زیادہ احسان فراموشی کس کے ساتھ ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی میں؟ اللہ کے ساتھ، اس کے بعد والدین کے ساتھ. اور جس سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے سب سے زیادہ حقوق اس کے بیان کیے جا رہے ہیں. بتاؤ ایئر ہوسٹس کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ ہوتا ہے جب آپ بس میں جہاز میں سفر کرتے ہو؟ سب سے اچھا سلوک اس کا آپ کے ساتھ ہوتا ہے جہاز میں. کسٹمر اور سیلر کا آپس میں کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ بولو نا.
کوئی رشتہ نہیں. سب سے زیادہ اخلاق جو بیچنے والا، جو کسٹمر، دیکھو نا آپ ہائی وے کی طرف نکلتے ہیں تو وہ جو ہوٹلوں میں جو ملازم ہوتے ہیں نا، وہ روڈ پہ آ کے آپ سے کیسی بھکاریوں کی طرح آپ سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سر پلیز آپ یہاں تشریف لے آئیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی رشتہ ہے اس کا آپ کے ساتھ؟ کوئی احسان اس نے کیا؟ آپ کھا کر بھی اس پر احسان نہیں کر رہے، وہ آپ کو اپنے ہوٹل پہ بٹھا کے بھی احسان نہیں کر رہا، اس کی قیمت لے رہا ہے آپ سے. ہر وہ رشتہ جس کے پیچھے ہوس ہے، کوئی مفاد ہے. یہ جو سیکولر ریاستیں ہیں، اسٹیٹس کے جو اتنے فضائل بیان کرتی ہیں، ملک سے محبت، وطن سے محبت، اس کا مقصد بھی انسانیت نہیں ہے کہ انسانیت کی خدمت ہو. اس کا مقصد چند لوگوں کے مفاد. یہی ملک جب ظالم بن کے غریب کنٹری پہ حملہ کرتا ہے تو بھی وہ قوم کو متحد ہونے کا حکم دیتے ہیں، حالانکہ اس میں انسانیت کا نقصان ہے. تو آج دنیا میں جتنی آپ کو دعوتیں